الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد ان عدت الشہور، اللہ کے ہاں شہور مہینوں کی تعداد 12 شہرن، وہ کتنی ہے؟ 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ مکمل سال 12 مہینوں کا ہے اور ان میں سے 4 مہینے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا استثناء فرمایا اور فرمایا کہ منہا 4 حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اب وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ہم حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں وہ 4 حرمت والے مہینے مل جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف 4 مقامات پر امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں۔ باب قوله ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ 4662 نمبر حدیث پاک آپ نے اس کو ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر واپس آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی۔ فرمایا السنۃ 12 شہرا، فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 وہ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ قرآن میں بھی آ گیا 4، اب حدیث نبی اس کی تفسیر کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، فرمایا 3 مہینے تو وہ ہیں جو پے در پے یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم شریف۔ اور فرمایا 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے بعد وہ جو 4 مہینے جن کا اجمالی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور ماہ رجب۔ ماہ رجب کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام جساس علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی احکام القرآن، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں یعنی ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور صفر، ان کی عزت و عظمت اور ان کے احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرما دیتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔
حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے. یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو اعزاز عطا فرمایا ہے کہ بندہ ان مہینوں میں اگر عبادت کرنے کی کوشش کرے اور ایک روٹین بنائے، عادت بنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی مہینوں میں بھی اس کو توفیق دیتا رہتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کرے. اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ امام جساس علیہ رحمہ احکام القرآن کے اندر لکھ رہے ہیں. باقی ماہ رجب المرجب اس کی عظمت، اس کی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا دخل رجب، جب بھی ماہ رجب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ نصیب فرما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کلمات جن کو آپ ادا فرمایا کرتے تھے. تو ماہ رجب بڑی عزتوں کا اور بڑی عظمتوں کا حامل مہینہ ہے. اس کی قدر کیجئے، اس کے اندر اپنی عبادات، اپنے ریاضات اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیے. اور خصوصاً اس ماہ رجب میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان، امام بہقی علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، 3700 نمبر حدیث پاک ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور وہ نہر، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہر دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. سبحان اللہ العظیم. جو شخص بھی رجب کا کوئی ایک روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نہر سے اس کو پانی پلائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے ماہ رجب کے مہینے، ماہ رجب کا مہینہ کہ اس کے اندر روزے رکھنے کی یہ فضائل ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ایام کو اور اپنی راتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول کریں، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ کے حضور حاضر ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رجب المرجب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.